Plus TV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. محترم ناظرین اور ناظرات، آج ہمارے اپنے کیلنڈر کے حساب سے ذی الحجہ کی 29 تاریخ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آج کا سورج یا کل کا سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد اس سال کا اختتام ہو جائے گا اور ہم ایک نئے اسلامی سال کا استقبال کر رہے ہیں. ایسے موقع پر ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ پورے ایک سال کی مدت ہم گزار چکے ہیں، تو اس میں ہم نے اپنے رب کی اطاعت میں کتنا وقت گزارا، اپنی آخرت بنانے کے لیے ہم نے کتنی فکر کی، یہ معلوم کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. اور ہم نے اپنی دنیا کے لیے کتنا وقت ہم نے دے دیا اور ہماری اپنی خواہشات کے پیچھے ہم کتنا اپنا وقت صرف کر چکے ہیں، یہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے مسلمان بندے ہیں. ہمارا اپنا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور اس دنیا میں جو کچھ ہم نے عمل کیے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا. تو ایک مومن جو ان سب باتوں پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کی زندگی، اور ایک غیر مومن جسے بعث بعد الموت یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں ہوتا اور اس کے اپنے عمل کا اس کو حساب دینے کا کوئی وہ عقیدہ نہیں رکھتا، تو ان دونوں کی زندگیاں ایک نہیں ہو سکتی، برابر نہیں ہو سکتی ہیں. تو ایک مومن قدم قدم پر اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی عمل کے طور پر جو کچھ بھی کام کر رہا ہوں، میرا ہر کام اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے، اس کی نگاہوں میں اور اس کی نگرانی میں میرا اپنا عمل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کل مجھ سے میرے اپنے ہر عمل کے بارے میں پوچھنے والے ہیں، چاہے وہ خلوت کے اعمال ہوں یا جلوت کے اعمال ہوں. کہیں سے دنیا کے کسی بھی کونے میں میں چلا جاؤں، بہرحال ہر جگہ جو بھی میرا اپنا عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے محاسبہ کرے گا. تو اس لیے ایک مومن کو اپنا جائزہ ہمیشہ لیتے رہنا چاہیے اور اپنا محاسبہ برابر کرتے رہنا چاہیے. اور بالخصوص جب ایک سال کی مدت گزر چکی ہے تو اس پر تو واقعی توقف کرنا چاہیے اور اپنا جائزہ لینے کے لیے کہ ہر انسان کا ماضی اس کے اپنے ذہن میں اس کی فلم کی ریل آرام سے گھومتی ہے کہ میں نے پچھلے ایک سال میں کیا کیا میں نے کیا ہے. کوئی بھی آدمی اگر دیکھنا چاہے، غور کرنا چاہے کہ ہاں میرا ایک سال پچھلا کس طرح سے گزرا، میں نے کتنے طاعات کے کام کیے، میں نے کتنے نیکیوں اور بھلائیوں کے کاموں میں حصہ لیا، یا پھر مجھ سے کتنی غلطیاں ہوئیں اور کتنی کوتاہیاں اور نافرمانیاں ہوئیں. ہر بندہ اور ہر بندی اپنی اپنی جگہ پر اپنے ماضی کا پورے ایک سال کا، پورے ماضی کا نہ صحیح، وہ بھی بندہ اگر چاہے تو اس کو دہرا سکتا ہے، ذہن میں تازہ کر سکتا ہے. کم سے کم ایک سال جو ہم نے گزار دیا، اب اس کا ہی ہم کو جائزہ لے کر دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری اپنی زندگی میں صبح شام پورے 24 گھنٹے ہم کو نصیب ہوتے ہیں. تو اس 24 گھنٹے کے اندر ہم اپنی آخرت کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کتنا وقت گزارتے ہیں اور ہمارے اپنے دنیاوی مشاغل کے لیے ہمارا اپنا کتنا وقت صرف ہوتا ہے. حساب اگر لگا کر دیکھیں گے تو اس میں کہ جیسے آدمی سوتے کرتے یا پھر جو نا دیگر اور اس کے اپنے مشاغل، ان سب کے لیے اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ جو نا اس میں گزار دیتا ہے، تو جتنا وقت باقی اس کو ملتا ہے تو اس میں خود بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام اور نیکیاں کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی بجائے بہت سارے بندے غفلت ہی کے شکار ہوتے ہیں اور اپنا خسارہ خود اپنے آپ کرتے چلے جاتے ہیں. ایک انسان بالکل جیسے کہ
امام حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یبن آدم انما انت ایام کلما ذہب یوم ذہب بعضک، کہ اے آدم کی اولاد، اے انسان، تیری حقیقت بس اتنی ہے کہ تو گویا چند دنوں کا نام ہے۔ انسان جسے کہیں تو وہ گویا یوں سمجھ لے کہ چند دن ہیں بس، کہ جیسے جیسے ایک دن گزرتا ہے تو سمجھ جا اے انسان کہ تیرا کچھ حصہ گزر گیا، ختم ہو گیا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ تو پوری طرح سے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ انسان کی حقیقت ہے۔ تو ایسے میں ہم کو جب یہ عقیدہ ہمارا پختہ ہے اور یہ حقیقت ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم کو ایک دن مرنا ہے اور ہمارے اپنے اس دنیا میں کیے گئے اعمال کا ہم کو وہاں جواب دینا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کی شکل میں جو نعمت ہم کو دے رکھی ہے، اس نعمت کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے کہ کتنے وہ لوگ جو فوت ہو چکے اور اب وہ پچھتا رہے ہوں گے اپنی جگہ پر کہ کاش کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیے ہوتے، ہمیں بھی بہت لمبی مدت ملی تھی، زندگی بہت لمبی ہم کو بھی ملی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، بول کے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ کوئی اگر اس میں سنبھلنا چاہے، کوئی اگر نصیحت حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا تھا۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی لمبی مدت الحمدللہ مل رہی ہے ہماری اپنی زندگیاں، مگر اس کے باوجود بھی ہم غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس غفلت سے بچائے اور ہمیں اپنے اللہ کے بندے ہونے کا احساس ہم کو جناب اللہ تعالی ہمیشہ جناب ہمارے اپنے دل و دماغ میں زندہ رکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قد افلح من تزکا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی خصوصیت ہوتی ہے کہ کلام الفاظ بہت مختصر ہوتے ہیں مگر معنی اور مطلب بہت وسیع تر ہوا کرتا ہے۔ یہ آیت بھی دیکھنے میں بہت چھوٹی سی آیت ہے کہ کامیابی اس کا مقدر ہوگی جس نے پاکیزگی سے اپنے آپ کو آراستہ کیا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بندہ پاک ہو گیا اس کے لیے یا اس کی مقدر میں کامیابی ہے۔ اب یہ پاکی دیکھیے کتنی مختصر سی بات یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، نہ ایمان کا ذکر کیا، نہ عمل صالح کا ذکر کیا، کچھ بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، مگر جب بندے ہم غور کرتے ہیں تو ہر چیز اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کامیابی اور وہ بھی فلاح، جی بالکل، یعنی کہ سب سے بڑی کامیابی عربی زبان کا یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کی کیا چیزوں کے ساتھ کامیابی، یعنی دنیا میں انسان کامیاب بھی ہوتا ہے تو کسی یعنی کہ میدان میں کامیاب تو کسی میں ناکام ایسے ہوتا ہے، لیکن یہ فلاح ایسی کامیابی کہ ہر میدان میں کامیاب۔ تو اس کامیابی کی بشارت اللہ رب العالمین دے رہے ہیں، اور وہ بھی اس کے لیے بس ایک کنڈیشن، ایک شرط جو اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کو پاکیزگی سے آراستہ ہونا ہے۔ اب اس میں آدمی غور کرے کہ اللہ تعالی ہم سے کن کن چیزوں میں پاکیزگی چاہتے ہیں، تو انسان اس کی اپنی سوچ، اس کے اپنے افکار اور اس کے اپنے عقائد ہوتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ پاکیزہ ہو، اس کی سوچ بالکل پاکیزہ ہو، اس کے سارے عقائد پاکیزہ ہوں۔ اور انسان کی سوچ اور انسان کے عقیدے پاکیزہ کب ہو سکتے ہیں؟ جب اسے وہ عقیدے حاصل ہوں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتائیں کہ یہ عقیدہ رکھنا ہے اور یہ غلط ہے، یہ نہیں رکھنا ہے۔ تو اس کی جب اس کو معرفت ہو جائے گی اور بندہ جب وہ عقیدہ رکھنے لگے گا تو یقیناً اس کے عقیدے بالکل پاکیزہ ہوں گے، اس کی اپنی سوچ اور اس کے اپنے افکار یہ سب انشاءاللہ پاکیزہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے بنیادی طور پر عقائد بالکل پاکیزہ ہوں۔ کتنے ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا کیا غلط عقیدہ رکھتے ہیں، جی حلول کا عقیدہ رکھنے والے آج دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، فلاں میں بھی ہے، فلاں میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان تو عرش پر مستوی ہے، جب وہ چاہتا ہے تو وہ بالکل آسمان دنیا پر بھی چلا آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے، لیکن عقیدہ رکھنے والے غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا غلط عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ ہمارے لیے مشکل کشا ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بشر بنایا ہے اور بشر کی کیا حقیقت ہے وہی حقیقت آپ کی بھی ہے۔
تو آپ کسی بھی صورت میں یقیناً انسانوں میں سب سے اعلیٰ مقام، سب سے بڑا مقام آپ کا ہے، مگر پھر بھی آپ اللہ کے برابر تو نہیں ہو سکتے، اور اللہ جو کام کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود کتنے مسلمان ایسے جو آپ سے اللہ تعالیٰ جو کام کر سکتا ہے ان کاموں کی امید لگاتے ہیں اور آپ کو جو نا ان سب کاموں کے لیے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں۔ تو ایسے غلط عقیدے اگر ہوں گے تو پھر کامیابی ان کا مقدر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے اپنے عقائد بالکل پاکیزہ، پھر اسی طرح سے انسان کی زندگی میں عبادات آتے ہیں، عبادات بھی یقیناً اس کی جناب پاکیزہ ہونی ہی چاہیے، اور ہر عبادت کی پاکیزگی کے لیے بنیادی طور پر 2 شرطیں، جسے ہم قبول اعمال کی شرطیں بھی کہتے ہیں، کہ وہ عمل یعنی کہ خالصتاً لوجہ اللہ، اخلاص کے ساتھ کیا جائے کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے یہ عمل میں کر رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر دوسری شرط کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو۔ تو اخلاص اور متابعت جب کسی بھی عمل کے اندر ہوں گے تو وہ عمل یقیناً پاکیزہ عمل ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس معاملات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ معاملات انسان کے کس کس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ انسان کا معاملہ خود اس کے اپنی ذات کے ساتھ، اس کے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اس کے بھائی بہنوں کے ساتھ، ایک اگر مرد ہے تو بیوی کے ساتھ، عورت ہے تو اس کے شوہر کے ساتھ، ہر انسان کا معاملہ والدین کی حیثیت سے اس کے اپنے بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، ایک لمبی فہرست معاملات کی ہوتی ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات دی ہیں کہ کس کس کے ساتھ کیسا کیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق اگر انسان معاملہ کرے گا تو اس کا معاملہ یقیناً پاکیزہ معاملہ ہوگا۔ اخلاق اور آداب جی یہ بھی جو نا یقیناً جو نا کیا پاکیزگی کا ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں کل ملا کر اگر آپ دیکھیں گے تو یہی عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق، ان سے ہٹ کر انسان کے اور کوئی کام جو نا کسی اور اس میں آپ جو نا تقسیم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو گویا مختصر سی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، مگر اس کے اندر ہر چیز میں پاکیزگی ہونی چاہیے، یہ شرط اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ تو یہ اگر ہے تو پھر آپ کے لیے کامیابی ہے۔ انسان کامیابی کے پیچھے کتنے جو نا کیا کیا دوڑ جو نا لگانے والے اور کیسے کیسے جو نا چاہتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا یہ طریقہ چھوڑ کر جی تجارت میں کامیاب ہونے کے لیے دھوکہ، جھوٹ یا پھر اور جی خیانت، ایسی کیا کیا جو نا کام نہیں اختیار کر لیتے ہیں انسان۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو آپ پاکیزگی کو یا اس کا دامن تھامیے، آپ کے قدم چومے گی کامیابی۔ تو یہ ہمارے اپنے لیے جو نا کہ اللہ رب العالمین کی کتنی پیاری نصیحت ہے کہ ہے چھوٹی سی بات، چھوٹی سی آیت، مگر بندہ اس میں غور کرے گا تو اس کو جو نا بہت ساری باتیں وہاں جو نا نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے اس دنیا میں ہو یا آخرت میں، تو اس کو سب سے اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جسے جہنم کی آگ سے پرے کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہی کامیاب ہے حقیقت میں۔ تو اس اخروی کامیابی کے لیے بھی اور ہماری اپنی دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے کہ ہم پاکیزگی کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ اور پاکیزہ ہونے کے لیے انسان کو کہیں دور جانا، سنیاسی بن جانا، جنگلوں میں صحراؤں کی خاک چھاننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت بگڑی ہوئی ہے اور انسان عافیت چاہتا ہے، پاکیزہ رہنا چاہتا ہے، تو دور دراز کہیں جو نا بالکل ساری دنیا سے ساری اس کی جو نا خوشیاں قربان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو کچھ بھی بیوی، بچے یا دیگر اور سہولتیں بنائی ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور چلا جائے، سنیاسی بن جائے، تو بس تبھی وہ جو نا پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پاکیزگی اختیار کرنے پر کامیابی کی بشارت دی ہے تو وہیں پاکیزگی ہمارے اندر کیسے آ سکتی ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خود انتظام کیا ہے۔ ہمارے اپنے جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں جی، شہادتین سب سے پہلا رکن ہے، اس کے بعد 4 جو ارکان بتائے گئے اس میں آپ غور کریں گے تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ ہر چیز کے اندر پاکیزگی کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔
جی اللہ تعالیٰ نے بتایا نماز کے تعلق سے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ نمازی کو بے حیائی اور برائیوں سے روکے گی۔ تو بندہ اگر صحیح معنوں میں جیسے نماز پڑھنی چاہیے، جسے اللہ تعالیٰ اقامت صلاۃ سے تعبیر کرتے ہیں کہ نماز قائم کرنا، تو نماز قائم اگر کرے گا اور صحیح معنوں میں جیسے نماز کے اندر جو روح ہونی چاہیے، خشوع اور خضوع وغیرہ کا اہتمام کر کے نماز پڑھتا ہے، تو پھر یقیناً اس کی وہ نماز اسے بے حیائیوں اور برائیوں سے روکے گی۔ تو جب بندہ بے حیائی اور برائی سے باز آ گیا تو پاکیزہ ہوا۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ تو زکوٰۃ کے اندر بھی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر ایسی کیا صفت پائی جاتی ہے کہ جو بندہ جیسے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، جتنی مقدار میں، پوری خوشی کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے حکم سے میں اس کے یہ فریضہ انجام دے رہا ہوں، تو پھر یقیناً اس کے اندر بھی وہ پاکیزگی پیدا ہو کر رہے گی۔ اور روزہ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہی تو بات ہے، روزے کا سب سے اہم مقصد یہی کہ ہمارے اپنے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی اگر پیدا ہو گیا تو پھر ہمارے اندر پاکیزگی یقیناً خود بخود آئے گی۔ جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید اور اس طرح سے واضح کیا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ روزہ اس بات کا نام نہیں کہ بندہ صرف بھوکا پیاسا رہ جائے، بلکہ اصل چیز روزے کی روح یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر پائی جانے والی غلطیوں کا اس کا تدارک کرے، اس کے اندر احساس پیدا ہو اور وہ اپنے آپ کو بالکل گناہوں سے پاک کرے۔ تو یہ پاکیزگی ہے۔ اور حج کا یہی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو بالکل اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ یہ بھی بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو بندہ حج مبرور جس کو نصیب ہو گیا، یا جو بندہ حج کیا اور اس کے اندر کسی قسم کی بے حیائی، فحاشی، اس طرح کے کام نہیں کیے، پاکیزہ اگر ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے گھر جب لوٹے گا تو بالکل گناہوں سے پاک، اس طرح جیسے کہ اس کی ماں نے اسے اسی دن جنا ہو، کسی طرح کا کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارا اپنا دین ہے جو ہم سے پاکیزگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے، ہمارے اندر پاکیزگی پیدا ہونے کے لیے اسباب بھی خود ہی ہم کو بتاتا ہے کہ یہ اسباب ہیں کہ ان کو آپ اپنائیں گے تو آپ کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی۔ تو یہ ہمارے اپنے ایک نئے سال کا آغاز ہے۔ اس موقع پر ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے اور دیکھے کہ ہاں صاحب اب تک میری اپنی زندگی کیسے گزری ہے اور آئندہ کی زندگی کس طرح سے مجھے گزارنی ہے۔ اس کا بندے کو فیصلہ لینے کا یہ وقت ہے۔ پتہ نہیں کس کی زندگی اور کتنی لکھی گئی ہے، نہیں معلوم، تو یہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی انسان کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کس جگہ آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی۔ تو اس لیے جتنی زندگی ہمیں نصیب ہو رہی ہے اسے غنیمت جان کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور اس کی مرضی کے کاموں میں گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور آنے والا یہ نیا سال ہمارے اپنے لیے ذاتی طور پر بھی اور پوری امت مسلمہ کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ اسے بہتر بنائے، اور اس میں جتنی بھی آزمائشیں، ابتلاءات جو بھی ہمارے اپنے اوپر اور امت پر گزر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔